جی 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 ٹھیک۔ اچھا جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ اس سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ گزر گیا، اور اب یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس واقعے کا تعلق اس سوال کے ساتھ ہے کہ وہ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 سوال کیے تھے اللہ کے رسول سے، ہمیں روح کے بارے میں بتا دیجئے، اور اصحاب کہف کون تھے، اور ایک سوال تھا ان کا ذوالقرنین، کہ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ دل میں تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے بتائیں گے، آگاہ کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا، لیکن وہ زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ 15 دن تک وہی مؤخر ہو گئی، اور یہودیوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ لا تقولن لشیء انی فاعل غدا ذلک غدا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ کہا کرو۔ تو اس سوالوں کے جواب کے متعلق اصحاب کہف کا واقعہ، روح کا کے متعلق بات گزر گئی۔ اب یہاں پر وہ تیسرا سوال جو تھا ذوالقرنین کا، اس کے بارے میں اس کا جواب ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ کون تھے۔ یسألونک عن ذی القرنین، کہ وہ کون بزرگ تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا، اور ان کے والد کا نام فیلفوس تھا، فیلفوس، فا یا لام فا واو سین، فیلفوس۔ اب ذوالقرنین پیغمبر تھے یا نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ذوالقرنین نبی کان ام لا، کہ وہ نبی تھے یا نہیں، یا نبی نہیں تھے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لیکن نیک بادشاہ تھے، مومن بادشاہ تھے۔ ذوالقرنین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کرن کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، تو وہ زمین کے دونوں کناروں تک پہنچے، پہلے مغرب کی پھر مشرق کے کناروں تک پہنچے، اور یہ کناروں تک پہنچنے کا ذکر یہ بھی جو ہے تو اب ان آیاتوں کے اندر آ رہا ہے، اور تو اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی کہ مغربی اور مشرقی کنارے تک پہنچنے والے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور بادشاہت بھی پوری دنیا پر عطا فرمائی تھی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام یہ ان کے وزیر تھے، اس لیے ان کی مناسبت کے ساتھ، یعنی ان کے ذکر کے بعد پھر ان کا ذکر بیان فرمایا۔ تو دیکھو قل ساتلو، اچھا یسالون کا یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے ساتلو علیکم، میں تاکید کے ساتھ میں آپ کو سناتا ہوں، من ہو اس ذوالقرنین کا ذکر، تھوڑا سا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان مکننا فی الارض واتیناہ من کل شیء سببا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو قدرت دی زمین کے اندر، وآتیناہ، اور ہم نے ان کو دیا من کل شیء، ہر ایک چیز میں سے، سببا سامان، بادشاہت ضرورت زاری چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، سب چیزیں ان کے پاس تھی۔ فاتبع سببا، تو وہ سامان کے پیچھے لگ گئے، یعنی کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے تو ان اسباب کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس،
یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر یعنی ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر زمین کا آخری کنارہ تھا اس سے آگے سمندر تھا، اور اگر آپ سورج کو دیکھتے تو آپ کو ایسے لگتا کہ جیسے وہ سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے. تو بس آگے سمندر ہی سمندر تھا، آگے کوئی آبادی نہیں تھی. تو اس اعتبار سے جب دیکھا، ہاں ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جب دیکھا کہ آگے سمندر ہی سمندر ہے، تو اس اعتبار سے فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ. کیونکہ آگے ویسے تو سورج تو غروب نہیں ہو سکتا نا، سورج تو زمین سے کئی بڑا ہے، ٹھیک ہے، کئی گنا بڑا ہے. اور سمندر تو اس کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، سمندر تو اس کا ایک جز ہے. تو پھر سورج کہاں اس کے اندر غروب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کیا فرمایا کہ اس اعتبار سے فرمایا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کہ سورج سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے، اس اعتبار سے فرمایا، ٹھیک ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو پایا اس کو کہ وہ غروب ہو رہا ہے کالی مٹی کے چشمے میں. ووجد عندہا قوما، اور وہاں پر ایک قوم کو پایا ذوالقرنین نے. قلنا، ہم نے ان سے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. بعض نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ساتھ کلام کیا، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے ساتھ کلام کیا، یہ اس لیے وہ نبی تھی، یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے. لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی نہیں تھے. اور جہاں پر قلنا کا مفہوم ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا ہو، بلکہ بالواسطہ خطاب کیا ہو. کشف اور الہام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، نبی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو آپ ان کو عذاب دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ ان کے ساتھ اچھا طریقہ اپنائیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. کچھ لوگ تھے وہاں پر جو شرک کر رہے تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ان کو فرمایا کہ یا تو ان کو عذاب دیں، اور یا پھر کیا کریں، ان کو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. تو ذوالقرنین بادشاہ تھے اور ان کو دعوت دی. جنہوں نے دعوت قبول کی اور جنہوں نے اس جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تو ٹھیک ہے، ان کو تو چھوڑ دیا. اور جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ان کے ساتھ قتال کرتے تھے. اچھا، قال، فرمایا، اما من آمن، بارہ وہ جو ایمان لے کر آئے، وعمل صالحا، اور اما من ظلم، بہرحال وہ کہ جس نے ظلم کیا. ظلم کیا کا مطلب کیا؟ کہ جس نے شرک کیا. یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک مراد ہے، کہ وہ کہ جس نے شرک کیا. لقمان علیہ السلام انہوں نے بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان شرک لظلم العظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. نعذبہ، ہم ان کو عذاب دیں گے، جو شرک کریں گے تو ہم ان قریب ان کو عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر ان کو لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف سے. ویعذبہ عذاب، فیعذبہ عذابا نکرا، وہ ان کو عذاب دے گا عذابا نکرا، ایسا عذاب جو نہ آشنا عذاب ہوگا. ایسا نہ آشنا عذاب پھر ان کو وہ دے گا. کہ پہلے تو جو کرے نے فرمایا کہ اب تو ہم ان کو پہلے سمجھاتے ہیں، سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے سے؟ جہاد کے ذریعے سے. اور پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ناشنا عذاب دیں گے، یعنی ایسا عذاب کہ جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس کے اندر مریں گے اور نہ اس کے اندر وہ زندہ رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بہرحال وہ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہتری کی جزا ہے، اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھائی کا بدلہ. یعنی دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزارے گا، کہ جہاد سے محفوظ ہو جائے گا، ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا. اور آخرت کے اندر تو ظاہر ہے مومنوں کے لیے ہی اچھی جگہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور تاکید کے ساتھ ہم اس کو کہیں گے، من امرنا، اپنے معاملے کے بارے میں، یسرا، آسانی کے ساتھ. یعنی ہم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے، سختی والا معاملہ نہیں کریں گے.
تو یہ ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا جو انہوں نے مغرب کی طرف کیا. ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنے اسباب کے پیچھے لگ گئے. اسباب کے پیچھے لگنے کا مطلب کیا کہ دوسرے سفر کی تیاری شروع کی. اب یہ سفر مشرق کی طرف تھا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. طلوع ہونے کی جگہ سے مطلب کیا ہے کہ مشرق کی انتہائی جگہ پر پہنچ گئے. بس آگے پانی ہی پانی تھا. آگے پھر کیا تھا؟ اور کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی. آگے کوئی زمین کا خشک علاقہ نہیں تھا. وجد، وہاں پر پایا، تطلع، کہ وہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا، علی قوم، ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا لہم، ان کے لیے، من دونها، سورج کے علاوہ، سترا، کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی پردہ ہم نے نہیں بنایا. یعنی ایسے جنگلی قسم کے لوگ تھے کہ وہاں پر کھلی جگہ پر رہ رہے تھے اور ان کے ساتھ کوئی لباس وغیرہ نہیں تھا. اپنے جسم کے اوپر انہوں نے کوئی پتے وغیرہ بھی نہیں چپکائے تھے. تو سورج ان کے اوپر لگ رہا تھا اور اگر بارش سے، سردی سے، دھوپ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی تو پھر وہ کہاں پہ؟ غاروں کے اندر چلے جاتے تھے. تو ایسے لوگ تھے، بے لباس تھے، سارے بے لباس، ایک دوسرے جو تو گھوم رہے تھے کھلے عام. تو ایسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہو گئی. کذالک، تو وہاں پر بھی اسی طرح، وہاں پر بھی ان کو یہی دعوت دی کہ بھائی تم لوگ اسلام لے کر آؤ، تم لوگ جو ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو. تو وہاں پر بھی جنہوں نے قبول کیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کے ساتھ جہاد کیا گیا. وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، وقد احاطنا، اور تحقیق کے ساتھ ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، بما لدیہ خبرا، ان تمام باتوں کا جو ان کے پاس ہے. خضر علیہ السلام کے پاس جتنی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی تمام باتوں کے بارے میں علم ہے. لیکن آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دی کہ ایک سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا، ایک سفر انہوں نے مغرب کی طرف کیا، اور آگے بھی ان کے تیسرے سبب کا ذکر، سفر کا ذکر ہے، وہ بھی بیان فرمایا. ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان کے پیچھے لگ گئے، یعنی کہ پھر سامان سفر انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا، پھر سفر کی تیاری کرنا انہوں نے شروع کر دیا. یہاں پر تیسرے سفر کا ذکر ہے ان کا. حتی اذا بلغ السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یہاں تک کہ وہ پہنچے پہاڑوں کے کناروں کے درمیان. دو پہاڑ تھے، دو پہاڑوں کے درمیان وہ پہنچے. سد کہا جاتا ہے اونچے پہاڑ کا کنارہ. ٹھیک ہے. اونچے اونچے پہاڑ تھے اور ان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کو وہ علاقہ تھا، وہاں پر پہنچے. دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، بین السدین. سدین کہا جاتا ہے پہاڑ کے اوپر والے کنارے کو، اونچے والے کنارے کو، چوٹی کو کہہ دو. تو جب ان کے درمیان پہنچے تو وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھائی بادشاہ سلامت تشریف لے کر آئے ہیں، تو اپنی تکلیفیں بیان کی جائے ان کے سامنے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پہاڑ سے دوسری طرف جو ہیں کچھ لوگ ہیں جو ضدی ہیں اور شرارتی لوگ ہیں، وہ ادھر آ کر قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، مردوں کو مار دیتے ہیں، عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. ظالم قوم ہے. تو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ جو پہاڑ کی اوٹ سے آنے کا راستہ ہے تو یہ راستہ بند کر دیا جائے. ہاں، یہ راستہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ نہ آ سکے، کیونکہ پہاڑ کے اوپر سے تو آ نہیں سکتے وہ لوگ. پہاڑ اونچے اونچے پہاڑ ہیں بہت زیادہ، اور وہ پہاڑ کے اوٹ سے آ جاتے ہیں، سائڈوں سے آ جاتے ہیں. یہ جو درمیانا راستہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان، یہاں سے آ جاتے ہیں. تو ایسا کریں کہ یہ راستہ بند کر دیں. تو لوگوں نے جو ہے تو یہ درخواست کی. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے، دیکھو. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. جب پہنچے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر تو وہاں پر ایک قوم کو پایا جو
بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کی زبان الگ تھی، ٹھیک ہے، اور ذوالقرنین کی زبان الگ تھی، تو ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. ایک درمیان میں ایک ترجمان تھا جو ترجمانی کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو قالو کہنے لگی یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، وہ جو پہاڑ کے اس طرف لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ یاجوج ماجوج تھے. مفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، عورتوں کو لے جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ یہ راستہ بند کر دیں، ٹھیک ہے. اب یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج یہ جو چین کے ہیں نا، چین والے، یہ یاجوج ماجوج ہے، چین جاپان وغیرہ، اور یہ منگول قوم ہے نا، یہ چین وغیرہ ہیں. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے، ڈھال کی طرح گول اور چوڑے، یعنی چوڑے چہرے ہوں گے، اور ان کی ناک چپٹی ہوئی ہوگی، ناک چپٹی ہوئی ہوگی، اور باغی لوگ ہوں گے. تو حدیث کے اندر جو ان کا نقشہ بیان کیا گیا نا، وہ سیم ٹو سیم یہ چینیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے. چینی اور یہ جاپانی لوگ، ان کے اوپر وہ نقشہ فٹ آتا ہے، ٹھیک ہے. منگول کے لوگ، چین کے لوگ، جاپان کے لوگ، تو ان کے اوپر یہ فٹ آتا ہے. سمجھا گئی بات؟ ضروری نہیں کہ وہ جو یاجوج ماجوج کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم نے جو انسانوں سے الگ ہو، وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو قرب قیامت میں ایک مخلوق آئے گی اس کا بھی حدیث کے اندر ذکر ہے، وہ اللہ عالم وہ کون سی مخلوق ہوگی اس کا بھی ذکر ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، ملحمۃ الکبریٰ، صبح سے لے کر شام تک جو ہے تو لڑائی ہوگی، سمجھ گئے. اور اس میں 100 میں سے 98 آدمی مارے جائیں گے، 100 میں سے 98 آدمی مارے جائیں گے، اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے تو وہ لڑائی ہوگی، اور کوئی بھی جماعت جو ہے تو بغیر جیتے وہ واپس چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ صبح سے لے کر شام تک لڑائی ہوگی، دوسرے دن تیسرے دن پھر لڑائی ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ اور اس صورت کے اندر پھر 100 میں سے 98 آدمی مارے جائیں گے اس لڑائی کے اندر. 3 دن تک وہ لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے تو مسلمان جیت جائیں گے. اور ایسا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا وہ، کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہم یہ میراث جو ہے تو اس کو کیسے تقسیم کریں. مطلب یہ کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا میراث لینے والا ہی کوئی نہیں رہا، وہ بھی مر گیا. 100 عورتوں، 50 عورتوں کے اوپر ایک مرد ہوگا، 50 عورتوں کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 50 عورتوں کے ساتھ نکاح کرے گا، بلکہ اس کی نگرانی کے اندر جو ہے تو 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا ایک ہی مرد ہوگا. اس میں اس کی بہنیں بھی ہوں گی، پھپھیاں بھی ہوں گی، اور خالائیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، اور اپنی بیوی بھی ہو گئی، والدہ بھی ہو گئی. تو 50 عورتیں ایک مرد کی نگرانی میں آئیں گی. سمجھ گئے؟ اور اس صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائیں گے کہ اب اپنی قوم کو لے کر ایسی جگہ پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، چھپنے کی جگہ پر، کیونکہ ابھی جو میں بھیج رہا ہوں، جس کو بھیج رہا ہوں، جس قوم کو، اس کے ساتھ پھر آپ لوگوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد ایک قوم نکلے گی، ایک مخلوق نکلے گی، واللہ عالم وہ کیا چیز ہوگی، اور وہ بے شمار اور بہت زیادہ ہوں گے. سمندر کے اوپر گزریں گے تو سمندر پی جائیں گے، اور دریا کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے تو جنگل کے اوپر گزریں گے تو وہ درخت کھا جائیں گے، اور جو بھی ان کے سامنے آئے گا سب کو جو ہے تو مار دیں گے. پھر اس کے بعد وہ تیر آسمان کی طرف برسائیں گے، اور آسمان کی طرف برسائیں گے کہ بھئی ہم اب آسمان والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. وہاں سے وہ تیر جو ہے تو خون آلود تیر واپس آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ان سے بھی مقابلہ جیت لیا. پھر اللہ تعالیٰ ان میں بیماری پیدا کر دیں گے، اور وہ سارے کے سارے یک دم مر جائیں گے. اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تو دیکھیں گے ہر طرف لاش ہی لاش ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے تو لوگ اپنا گزر بسر کر سکے، لاش بھی ہے، بدبو بھی ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ یہ تو لوگ ہیں، اب ان کو کیا کیا جائے، یہ تو لاشوں کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے، اسے اونٹ کی طرح موٹے موٹے پرندے ہوں گے، جو ان کی لاشوں کو لے کر، لاش کو لے کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں گے کہ جو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. کیونکہ پوری دنیا کے اندر لاش ہوگی تو کہاں پہ پھینک؟ اب تو جو ہے تو اگر بکری مر جاتی ہے، چلو اس کو ادھر پہاڑ کے اس طرف پھینک دو، تو اس پہاڑ کے اس طرف بھی لاش ہوگی وہاں پر. سمجھ آ گئی بات؟ پھر جب
زمین صاف ہو جائے گی تو وہ لوگ جو تیر لے کر آئے تھے، ترکش لے کر آئے تھے، تو کئی سالوں تک مسلمان ان کی تیر اور ترکش سے آگ جلائیں گے، سالوں تک۔ تو آپ سوچے کہ وہ تیر کتنے ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ اور دنیا کا رسم و رواج طور طریقہ پھر واپس جائے گا، ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہی ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ پھر یہ لوگ وہ تیروں کا زمانہ آ جائے گا، تلواروں کا زمانہ پھر آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو وہ الگ قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو چینی اور جاپانی منگولی لوگ، یہ کیا ہیں؟ یاجوج ماجوج۔ دیکھو اس کو، فنجعل لک، اچھا تو انہوں نے کیا کہا، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ بنا دیں، ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ تو حضرت انہوں نے فرمایا ذوالقرنین نے، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیز جو مجھے رب نے عطا کی ہے وہ تمہارے چندے سے بہتر ہے، مجھے تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ ہے کہ تم جسمانی کا وہ مدد کر لیا کرو بس، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم قوت کے ساتھ میری مدد کر لو۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ مزدور دے دو اور کام کرنے والے لوگ دے دو، تو پھر وہ ان کے ساتھ برابر ہو جائیں گے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دوں گا، اور وہ دیوار اس کے اندر لکڑیاں اور کوئلہ اور تانبا، جس کو دیوار چین کہا جاتا ہے، دیوار چین، سمجھ گئے؟ وہ ابھی تک تو سامنے نہیں آئی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دیوار چین تک پہنچے ہیں، لیکن واللہ عالم وہ کہاں پہ ہے، دیکھ لیں، سرچ کر لیں یوٹیوب پر، اگر کوئی مل گئی تو۔ دیوار چین میں نے تو نہیں دیکھی ابھی تک۔ واتونی زبر الحدید، اور میرے پاس لوہا لے آئیں، حتی اذا ساوا حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ وہ برابر ہو جائے، بین الصدفین، دونوں کناروں کے درمیان، ٹھیک ہے، اتنا لوہا ہو کہ وہ پہاڑ کے کناروں کے درمیان پہنچ جائے۔ قال انفخوا، اور فرمایا کہ تم پھونکو اس کے اندر، اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اس کو آگ کر دیا، یعنی کہ اس لوہے کو اتنا گرم کیا، بند کروں، یہاں تک کہ میں اس کر دوں اس کو آگ۔ وقال آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ کترا، کہ میں اس کے اوپر ڈال دوں میں پگھلا ہوا تانبا۔ اس دیوار بنائی، اس کے اندر آگ، اس میں کیا ہے، لوہا، لکڑی اور تانبا وغیرہ اس کے اندر ڈال دیا۔ ہاں اچھا، فمستطاعوا ان یظہروا، تو وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے، ومستطاعوا له نقبا، اور نہ وہ سوراخ کی طاقت رکھ سکیں گے، نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اس دیوار کے اوپر، اور نہ وہ اس دیوار کے اندر سوراخ کر سکیں گے۔ ایسی دیوار ذوالقرنین نے بنائی۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی ہموار کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّهِ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، یعنی کہ اب تو وہ اس دیوار کے اندر نہ کوئی سوراخ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اس دیوار کے اندر، اس دیوار کو وہ پھلانگ کر آ سکتے ہیں اس طرف۔ تو یہ دیوار قائم رہے گی، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جب قرب قیامت آ جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ کے استاد کی تشریف لے آئے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔